نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے، اور کراچی کی عوام گرمی سے پریشان، لوڈ شیڈنگ سے پریشان، سمندر کا رخ کیے ہوئے ہیں، اور بچوں کی چھٹیاں بھی ہے، اسکولوں کی کافی رش ہے۔ اور ابھی حالانکہ یہ صبح کا ٹائم ہے، جس ٹائم کو لوگ سمجھتے تھے کہ اس ٹائم کے اندر رش نہیں ملے گا، لیکن دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پورا لگ رہا ہے کراچی ہی اٹھ کے آیا ہوا ہے، اور پانی بھی ٹھنڈا ہے، ہوا بھی ماشاءاللہ بڑی زبردست چل رہی ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور نعمتیں بھی ایسی ہیں کہ کراچی میں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر کراچی کو صحیح قدردان مل جائیں، اور کراچی کو اگر صحیح لوگ، مخلص لوگ مل جائیں، تو یہ بہترین شہر اور بہترین میٹروپولیٹن بن سکتا ہے۔ بہت زیادہ نعمتیں ہیں، ایک سمندر کی نعمت ہے، کراچی کے ساتھ اتنا بڑا سمندر ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو لہریں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ لہریں تھوڑا تصور اگر ان کے اوپر کریں تو یہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو جاری کیا ہوگا تو یہ لہریں اسی طرح سے چل رہی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اسی طرح سے اس وقت سے ایک اپنا ایک نظم برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور اسی نظم کو جو ہے وہ قیامت تک چلنا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن یہ سمندر جو ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے اور ان پہ آگ لگ جائے گی، اس کا جو قیامت کا ایک منظر ہے پورا۔ لیکن اس سے پہلے تک یہ اپنی پوری زندگی اس کی یہی ہے کہ اس نے یہی اسی طرح سے چلتے رہنا ہے۔ انسان کی بھی زندگی اسی طرح سے ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں کیا سوچیں آتی ہیں؟ ایک سوچ تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنا ایک لائف سیٹلمنٹ کرنی ہے، اپنی ایک اچھی انویسٹمنٹ رکھنی ہے، بچوں کے لیے بھی کچھ کر کے رکھنا ہے، اور پہلے پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی بھی اچھی ہو تاکہ اس کے بعد پھر روزگار اچھا مل سکے، جس میں اسکوپ ہوتا ہے لوگ اس کو چوز کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں تو ہماری زندگی کے لیے مددگار چیزیں ہیں، اگر دینی پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں ہمارے کسب معاش یا ہماری زندگی گزارنے کے لیے ایک ہیلپ فل اور ایک یعنی ہمارے لیے آسانی سے زندگی گزار جائے، یہ اس کے لیے ہے۔ اصل مقصد زندگی یہ نہیں ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے کہ جس طریقے سے یہ سمندر جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کیا ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے اور اسی حکم کے مطابق چلتا رہے گا، اسی طرح انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت اور ایمان جیسی نعمت عطا کی کہ جس کو نہ یہ سمندر اٹھا پائے، نہ اس کو پہاڑ اٹھا پائے، وہ انسان کو دی، تو اب ان انسان کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس سمندر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تابعداری کرے، فرما برداری کرے، اور اس پہ زندگی گزارے۔ اور ہماری زندگیوں کے اندر ابھی دیکھیں نا، یہاں پہ لوگ سب کتنے خوش و خرم ہیں، کتنے خوشی کے ساتھ سب یہاں پہ لوگ موجود ہیں، اور ہلہ گلہ ہو رہا ہے، سب کی تفریحیں چل رہی ہیں۔ تو زندگی کے اندر اگر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں، جیسا آج کل کا ہمارا ماحول ہے، ایک کوئی اس پہ تانا بازی کر رہا ہے، کوئی اس کو جو ہے نا القابات سے نواز رہا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے، تو یہ سب چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہونی نہیں چاہیے۔ ایک تو اس کا معاشرتی طور پہ نقصان یہ ہے کہ معاشرے کے اندر فساد، معاشرے کے اندر تنفر، معاشرے کے اندر ایک دوسرے پر غصہ، یہ سب چیزیں پھیلتی ہیں، اور اس سے انفرادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ انفرادی طور پر انسان کی اپنا مزاج خراب ہوتا ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہماری زندگی کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آپس میں پیار محبت ہو، اختلاف رائے تو انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی انسان ہے تو اس کی اپنی رائے بھی لازمی ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دو لوگوں کی رائے ایک جیسی ہو، لیکن وہ اس کی اپنی رائے ہوگی۔ تو اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اختلاف رائے سب میں ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف رائے کو ہم نے اسی طریقے سے رکھنا ہے جس طریقے سے ہمیں دین سکھاتا ہے۔ ایک دوسرے کو القابات سے نہیں پکارنا، ایک دوسرے کو برا بلا نہیں کہنا، پھر اس سے بڑھ کر ایک دوسرے میں بہتان بازی نہیں کرنی۔ لیکن انسان کے جو بول جو بھی انسان ادا کرتا ہے نا منہ سے، وہ فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو اپنے ہر بول کا حساب دینا ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، ایک لمبی حدیث ہے، صحابہ کرام کو بہت ساری باتوں کے متعلق بتایا، اور آخر میں کہا کہ کف علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو سنبھال لو۔ تو
ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو عذاب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا اس سوال پر. انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے سوچ سکتے ہو؟ یہ زبان ہی تو ہے کہ جو انسان کو منہ کے بھل گھسیٹ کر جہنم کی طرف پھینکے گی. تو ہماری زبانوں سے جس طرح کے الفاظ ہم نکالیں گے اس سب کا ہمیں حساب دینا ہے. اب ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، انفرادی زندگیوں کے اندر، اپنے گھریلو زندگی کے اندر، اپنی ڈومیسٹک لائف کے اندر دیکھیں کہ کسی کے آپس میں کسی کی ناچاکی چل رہی ہو تو اس کے خلاف اس کے غیبتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے خلاف جو ہے نا وہ بہتان بازی بھی ہوتی ہے، اور جو ہے نا وہ القابات سے بھی نوازا جاتا ہے، اور بات بات پہ تانے بھی ہوتے ہیں. معاشرتی طور پہ دیکھیں تو سب سے بڑی چیز ہمارے سیاست کیا ہے کہ سیاست میں ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی طریقے سے دین کے اندر دیکھیں تو دین کے اندر بھی لوگ دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ سب چیزوں کے اندر ہمیں اپنے اندر وسعت پیدا کرنی پڑے گی، اور آپس میں یہ جاننا زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ویسے تو سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن مسلمانوں میں ایک ملت، ایک قوم کا، ایک ملت کا ایک جذبہ ہونا چاہیے. ایک ملی تقاضا ہمارا یہ ہے کہ آپس میں محبت سے رہیں. بھائیوں میں جو بھی اختلاف ہوتا ہے لیکن وہ اختلاف گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. تو ہمارا آپس میں جو بھی اختلاف ہے، سیاسی ہو، دینی ہو، اس کو ذرا قطع نظر رکھ کر آپس میں کم از کم انسانیت کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے، ایک قوم و ملت ہونے کے ناطے پیار محبت سے ہمیں رہنا ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے رہنا ہے. اور اسی طریقے سے ہم رہ سکتے ہیں. اگر برداشت ہمارے اندر برداشت نہ ہو، چاہے وہ انفرادی طور پہ ہو یا چاہے وہ اجتماعی طور پہ، معاشرتی طور پہ ہو، تو اس کا نقصان ہے. اور اگر برداشت اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ہمیں ہر جگہ فائدہ دکھے گا، اور معاشرے کے اندر بھی اس سے، اور گھروں کے اندر بھی اس سے اصلاح بھی ہم دیکھیں گے، اور اچھائی بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.